بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بدعت اور محبت کی بابت ہم دوسری کڑی آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ہماری آخری بات آئی تھی آپ کے لیے استفاء الہی کے آثار مختلف اعتبار سے ظاہر ہوئے۔ اب اس کے آگے ہم بڑھتے ہیں۔ کل آخر میں نے آپ کے حسب و نسب کی طہارت بیان کر دیا تھا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا اپنی نگرانی میں آپ کی تربیت کرنا، ہم اسے پیش کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور نشو و نما انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھرے انداز میں ہوئی تھی۔ جاہلیت کی گندگیوں سے آپ پاک و صاف تھے، کیونکہ بچپن ہی سے اللہ نے آپ کی حفاظت کی تھی۔ آپ کے دل کو فطرت کی تبدیلی اور شیطان کی پہنچ سے باہر رکھا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جبریل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ جبریل نے آپ کو پکڑ کر لیٹا دیا، آپ کا سینہ چاک کیا اور اس سے جمے ہوئے خون کا ایک ٹکڑا الگ کیا اور کہا کہ یہ آپ کے یہاں شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد سونے کے تشت میں آب زمزم سے دل کو دھولا، پھر اسے ملا دیا اور اپنی جگہ پر رکھ کر بند کر دیا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147۔ یہ حدیث اس بات پر روشنی ڈالتی ہے کہ اللہ نے بچپن ہی میں آپ کے دل کو پاکیزہ کر دیا تھا، اور یہ اس لیے تاکہ آپ کو نبوت اور رسالت کی عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما پاکیزہ اخلاق، اچھے عادات اور فطرت سلیمہ پر ہوئی تھی۔ آپ کو بتوں سے نفرت تھی، آپ نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ امور خیر اور مکارم اخلاق سے آپ کو بے پناہ محبت تھی، اور اس باب میں آپ کی مثال بیان کی جاتی تھی۔ آپ کی قوم نے آپ کو الصادق الامین کا باوقار لقب دے رکھا تھا۔ آپ کی حفاظت، جس طرح اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور آپ کی فطرت کی حفاظت کی تھی، اسی طرح مختلف اعتبار سے آپ کی نگرانی بھی فرمائی۔ اللہ نے آپ کو دشمن کی گرفت سے باہر رکھا، اور وہ آپ کے قتل پر قدرت نہ پا سکا، اور نہ اللہ کے پیغام کی تبلیغ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اے محمد، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں، یا جان سے مار ڈالیں، یا وطن سے نکال دیں۔ وہ تدبیریں کر رہے تھے، اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے علاقہ میں جہاد پر گئے۔ جب وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور ہم بھی واپس ہوئے، تو ایک ایسی وادی میں دوپہر کا وقت ہوا
جس میں بہت کانٹے تھے. آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا، لوگ ادھر ادھر بکھر گئے اور پیڑوں کے سایوں میں بیٹھ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ببول کے پیڑ کے نیچے اترے اور اس پر اپنی تلوار لٹکا دی. ہم لوگ سو گئے. اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو بلانے لگے. آپ کے پاس ایک دیہاتی عرب کھڑا تھا. نبی اکرم نے لوگوں سے کہا کہ میں سو رہا تھا، اس نے میری تلوار سونت لی. میں بیدار ہوا تو دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے. اس نے کہا مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ. یہ جملہ 3 بار دہرایا. آپ نے اس کو کوئی سزا نہ دی اور بیٹھ گئے. صحیح بخاری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 47-48. نبوت پر منفی اثر ڈالنے والی اور ہر اس چیز سے آپ کی حفاظت کرنا جو لوگوں کو آپ کی دعوت سے متنفر کر سکتی تھی. آپ سب سے زیادہ گناہوں سے دور رہتے تھے. سیرت و کردار کو داغدار کرنے والی ساری چیزوں سے آپ منزہ اور پاک تھے. جاہلیت کی بیہودہ چیزوں سے دور رہتے تھے. اللہ نے آپ کو ان امور میں خطا و نسیان سے محفوظ رکھا تھا جن کو اللہ کی طرف سے بندوں تک پہنچانا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. تارے کی قسم جب وہ غائب ہونے لگے تمہارے رفیق یعنی محمد نہ رسالت بھولے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں. یہ قرآن تو اللہ کا حکم ہے جو ان کی طرف بھیجا گیا ہے، جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے. اسی طرح فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں ان کو لوگوں تک پہنچا دو. اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کا پیغام پہنچانے میں قاصر رہے. خلقی اور خلقی ہر اعتبار سے آپ کو کامل بنانا. خلقی یعنی تخلیق کے اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے، اور خلقی اخلاق کے اعتبار سے. جسمانی اعتبار سے آپ بہت مکمل اور بڑے اچھے اور پیارے تھے. اخلاق کے اعتبار سے کہیں پر کوئی نقص اور کوئی کوتاہی نہیں تھی. جمال صورت، تناسب اعضاء، بدن کی مہک، پسینے کی خوشبو، جسم کی لطافت اور جسمانی و عقلی قوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ممتاز اور فائق تھے. حسن سیرت اور اخلاق میں بھی آپ کامل تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تمہارے اخلاق عالی ہیں. شمائل اور سیرت کی کتابوں نے آپ کے اخلاق، صفات، جسمانی بناوٹ اور زندگی کے مختلف حالات کو محفوظ کر رکھا ہے. وحی اتار کر آپ کو معزز و مشرف کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ تَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. سورہ شورى آیت نمبر 52. اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے قرآن بھیجا ہے
तुम न तो किताब को जानते थे और न ईमान को, हमने इसको नूर बनाया है, इससे हम अपने बंदों में से जिसको चाहते हैं हिदायत देते हैं, और बेशक तुम सीधा रास्ता दिखाते हो। यहाँ खिताब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया गया है। सूरह यूसुफ में फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़ससी बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। सूरह यूसुफ आयत नंबर 3। आए पैगंबर, इस कुरान के जरिया से जो हमने तुम्हारी तरफ भेजा है, तुमको एक अच्छा किस्सा सुनाते हैं और तुम इससे पहले बेखबर थे। आपका खातमुन नबीन होना, इसकी सराहत अल्लाह ताला ने सूरह अहज़ाब में इस तरह की है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं, बल्कि अल्लाह के पैगंबर और नबियों की नबूवत की महर यानी उसको खत्म करने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। बुखारी और मुस्लिम में है, आपने फरमाया, मेरी और अंबियाए साबिकीन की मिसाल ऐसे है जैसे किसी आदमी ने एक घर बनाया और उसे अच्छी और हसीन शक्ल दी, लेकिन एक गोशा में एक ईंट की मिकदार जगह छोड़ दी। लोग उस इमारत के गिर्द चक्कर लगाते हैं और उसे खूब पसंद करते हैं। साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि यहां एक ईंट क्यों न रख दी गई। आपने फरमाया, वो ईंट मैं हूं, मैं खातमुन नबीयीन हूं। सही बुखारी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 226। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तिफ़ाए इलाही के मज़ाहिर बेशुमार हैं, उनको गिना नहीं जा सकता, क्योंकि आपके फज़ाइल और अल्लाह ने आपको जिन गुनागू खूबियों से नवाजा था वो बहुत है। आपकी फजीलत के लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि आप औलाद आदम के सरदार हैं, साहिबे मकाम महमूद हैं, साहिबे हौज़े कौसर हैं, लिवाए हम्द वाले हैं। अल्लाह का आपको मुंतखब करना इस बात की दलील है कि वो आपसे मोहब्बत करता है। इसी तरह इससे ये बात लाजिम आती है कि बंदे इस अजीम नबी से मोहब्बत करें। अब इसके बाद में हमारी अगली बहस शुरू होती है, वो है मोहब्बत और इत्तिबा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आपका इत्तिबा। यहाँ दो बात मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि ये जो लफ्ज़ इत्तिबा है ये मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। आमतौर से लोग इसे मुअन्नस ही बोलते हैं और लिखते हैं, इसे मुज़क्कर बोलना चाहिए और लिखना चाहिए। और मोहब्बत नहीं, महब्बत, अल महब्बा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में महब्बा इस्तेमाल किया है, ये उर्दू में महब्बत ही है, मीम पर ज़बर आएगा, पेश नहीं आएगी। महब्बत का मफ़हूम और उसकी किस्में, अरबी जुबान में लफ्ज़ महब्बत का इस्तेमाल लोगों की जुबान पर जारी होने वाला कलिमा अल-हुब्ब, दिल के ताल्लुक और मैलान का रम्ज समझा जाता है। दिल का ताल्लुक और दिल का मैलान, जिसको आदमी पसंद और अच्छा तस्वुर करता है उसकी तरफ उसका दिल माइल होता है। खालिस मोहब्बत पर भी इसका इतलाक होता है। हुब्ब बुग़्ज़ की जिद है, यानी नफरत की,
اس کا معنی ہے مودت، محبت، چاہنا۔ الحب حبیب کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ التحبب، التحبب محبت کا اظہار کرنا۔ لسان العرب ابن منظور مادہ ہے بے بے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 289۔ راغب لکھتے ہیں، یعنی راغب اصفہانی، یہ بھی بڑے لغوی ہیں۔ حببت فلانا اصبت حبت قلبہ، میں نے اس کے دل کے دانے کو پا لیا، یعنی محبت کو، اس معنی میں یہ بولا جاتا ہے۔ اور ان کا کہنا ہے، یعنی راغب کا، کہ محبت کا اطلاق اس چیز پر بھی ہوتا ہے جسے تم اچھا سمجھتے ہو یا اچھا خیال کرتے ہو۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ لذت کے لیے محبت، جیسے شوہر کا بیوی سے محبت کرنا۔ نفع کے لیے محبت، فضیلت کی وجہ سے محبت۔ محبت کی اصل دل میں ایک قوت ہے جو محبوب اور پسندیدہ چیز کو پا لینے اور مکروہات کو دفع کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ اس لیے نفس پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہوتا ہے اور مکروہ چیز سے نفرت محسوس کرتا ہے۔ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 192۔ کسی چیز سے محبت یا نفرت فطری یا کسبی ادراک پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی طرح محبت معرفت اور ادراک کا ثمرہ ہے۔ اس لیے جب معرفت کامل ہوگی تو محبت قوی ہوگی، یعنی جتنی ہی زیادہ رسول کے بارے میں یا کسی بھی شخصیت کے بارے میں معلومات ہوگی، اس سے محبت اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اگر یہ ناقص ہوگی تو محبت کم ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ ادراک اور معرفت میں تفاوت کی بنا پر اشخاص اور دیگر بہت سی چیزوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس معرفت اور ادراک کے وسائل صحیح ہیں تو یہ نفع بخش چیز سے محبت کرے گا، ورنہ درا ریسا چیزوں کو اپنائے گا اور یہ خیال کرے گا کہ یہ نفع بخش ہیں، اور فاسد کو صالح اور اچھا تصور کرے گا۔ اس تفصیل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محبت نام ہے فطری، ادراکی اور معرفتی طور پر دل کا ایسی چیز کی طرف مائل ہونا جو اس کے موافق ہوتی ہے اور اسے اچھا سمجھتی ہے۔ قرآن و حدیث میں لفظ محبت طبعی اور فطری ہر 2 معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ فطری اور طبعی محبت جیسے باپ، بیٹوں، بیویوں، مال اور ہر طرح کی لذتوں اور شہوتوں سے محبت کا تذکرہ آیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14۔ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، نشاندار گھوڑے، چوپائے اور کھیتی۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ سورہ فجر میں فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کو بہت زیادہ عزیز رکھتے ہو۔ بڈھے کا دل 2 چیزوں کے لیے جوان ہوتا ہے، دنیا کی محبت اور لمبی عمر کی تمنا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 111۔ یہ فطری محبت ہے۔ جہاں تک شرعی محبت اللہ اور رسول کی محبت کا معاملہ ہے
تو اس کی تفصیل اس طرح ہے. نمبر 1، قرآن اور حدیث میں لفظ حب مومن بندوں کے لیے اللہ کی محبت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. سورہ مائدہ میں فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ تعالی بہت جلد ایسی قوم لائے گا جن سے یہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. نیز فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے، بندے پر میں نے جو چیزیں فرض کی ہیں ان کی ادائیگی ہم کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. نوافل کے ذریعہ بندہ میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 131. حدیث اور آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ محبت اللہ اور اس کے مومن بندوں کے درمیان ایک تعلق ہے، لیکن اللہ کا اپنے بندوں سے محبت کرنا اس کی صفات میں سے ایک صفت ہے جو مخلوق کی صفات سے مختلف ہے. جمہور سلف صالحین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ بندوں سے محبت کرتا ہے اور یہ اس کی صفات میں سے ہے، اور یہ محبت ایسے ہے جو بنا کیفیت تعویل یا بنا مخلوق کی صفات اور خصائص کے اللہ کے لائق اور مناسب ہے. جمہور اس بات کو بھی ثابت کرتے ہیں کہ بندے حقیقی معنی میں اللہ سے قلبی محبت کرتے ہیں. تو یہاں کہنا یہ ہے اللہ کی صفات کی کیفیت نہیں بیان کریں گے، تعویل نہیں کریں گے، مخلوق کی صفات کے مشابہ نہیں بیان کریں گے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور یہ محبت برحق ہے جیسا کہ قرآن و حدیث نے اس کی صراحت کی ہے. سلف امت، اس کے ائمہ، اہل سنت، اہل حدیث اور وہ مشائخ جن کا اتباع کیا جاتا ہے، سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات سے حقیقی محبت کی جاتی ہے اور یہ محبت کا کامل ترین درجہ ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں. مجموع فتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 66. اس امر کے واضح ہونے کے باوجود ہوا پرستوں میں سے جہمیہ اور ان کے پیروکار متکلمین نے بندوں کے لیے حب اللہ کی صفت کو نہیں مانا ہے. یہ حب اللہ کی تعویل بندوں پر ارادہ احسان یا احسان و انعام سے کرتے ہیں. یعنی حب کا مطلب ہے کہ اللہ ان پر احسان کرنا چاہتا ہے، انعام کرنا چاہتا ہے. اسی طرح اللہ سے بندوں کی محبت کی تعویل یہ کی ہے کہ یہ اس کی اطاعت یا احسان و ثواب کی محبت ہے. جلد نمبر یہ الکشاف زمخشری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 621-622. یہ تعویل غلط ہونے کے ساتھ ساتھ انکار محبت کی طرف لے جاتی ہے. جب محبت باطل ہوگی تو ایمان و احسان کے سارے مقامات بھی باطل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دینی اعمال کی اصل ہے. ان کا محبت سے انکار حقیقت اسلام سے انکار کرنا ہے. تابعداری، محبت اور اللہ کی اطاعت میں اپنے کو اس کے حوالے کر دینا اسلام ہے. اس لیے جس دل میں اللہ اور رسول کی محبت نہ ہو اس کے یہاں ایمان مفقود ہوگا
اور یہاں پر قوسین میں اضافہ کیا گیا ہے کہ معتزلہ کی اس فکر کی تردید کے لیے دیکھیں مجموع الفتاوی ابن تیمیہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 477 اور مدارج السالکین ابن قیم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 918 ان مباحث کو دیکھا جا سکتا ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کے دل کا رسول کی طرف اس طرح مائل اور راغب ہونا کہ والد، اولاد، دنیا کے سارے لوگ اور ہر محبوب اور پسندیدہ چیز کے مقابلے میں ان کے لیے ایثار نمایاں ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کو پاکیزہ خصلتوں، اونچے اخلاق اور عظیم شمائل سے نوازا ہے، اور آپ کے ہاتھوں امت کے لیے بہت سی خیر و برکت جاری ہوئی۔ اللہ نے ان کی بعثت کے ذریعہ بندوں پر احسان کیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے اسباب شرعاً و عقلاً رسول کی محبت کو واجب قرار دیتے ہیں۔ علامہ نووی قاضی ایاز کے قول کی تلخیص کرتے ہوئے کہتے ہیں، خلاصہ کلام یہ کہ محبت کی اصل یہ ہے محبت کرنے والے کا اپنے موافق چیز کی طرف مائل ہونا۔ یہ میلان کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اسے لذت محسوس کرتا ہے اور اسے اچھا سمجھتا ہے، جیسے حسین شکل و صورت، اچھی آواز، عمدہ کھانا وغیرہ، اور کبھی باطنی معانی کے پیش نظر اپنی عقل سے لذت حاصل کرتا ہے، جیسے صالحین، علماء اور عام اہل فضل سے محبت کرنا۔ کبھی محبت اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ آدمی نے اس پر احسان کیا ہے اور اس سے ضرر رساں اور ناپسندیدہ چیزوں کو دور کیا ہے۔ یہ سارے معانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مکمل طور سے موجود ہیں، کیونکہ آپ جمال ظاہر و باطن کے جامع اور جملہ فضائل سے مزین تھے۔ آپ نے صراط مستقیم اور ہمیشگی کی نعمتوں کی رہنمائی کی اور جہنم سے دور کیا۔ صحیح مسلم بشرح نووی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14۔ رسول سے مسلمان کی محبت قلبی اور وجدانی عمل ہے، جس کا پاکیزہ احساس یہ اپنے دل پر پاتا ہے، جو اس میں جوش مارتا ہے۔ ایمان میں قوت اور ضعف کے پیش نظر بھلے ہی اس محبت کے شعور کے مراتب میں تفاوت کیوں نہ ہو، یہ محبت عقلی امر نہیں ہے کہ یہ محض دلی میلان اور جھکاؤ ہے، جیسا کہ بیضاوی کی رائے ہے۔ حافظ ابن حجر نے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما کی شرح کے وقت قاضی بیضاوی کے قول کو نقل کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں محبت سے مراد حب عقلی ہے، جس کے رجحان کا عقل سلیم متقاضی ہے، چاہے وہ خواہشات نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے بیمار دوا کو ناپسند کرتا ہے، لیکن عقلی تقاضے کے مطابق اس کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے کھانے کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر آدمی غور کرے کہ شارع اسی چیز کا حکم دیں گے یا اسی چیز سے روکیں گے جس میں دنیاوی خیر و صلاح یا آخرت کی نجات کا راز مضمر ہے، اور عقل اس کے رجحان کا متقاضی ہے، تو اللہ کے حکم کی پاسداری کے سلسلہ میں اس کی ایسی مشاقی ہو جائے گی کہ اس کی خواہش اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے گی اور اس سے عقلی طور پر لذت اندوز ہوگا۔ عقلی لذت اندوزی یہ ہے اس چیز کا ادراک جس میں خیر و کمال ہو۔ فتح الباری ابن حجر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 60-61۔ تیسور العزیز الحمید کے مؤلف نے اس فکر کی تردید کی ہے۔
ان کا کلام جہمیہ اور ان کے ہم فکر لوگوں کے قواعد پر مبنی ہے جو مومنوں کا اپنے رب سے اور رب کا مومنوں سے محبت کرنے کی نفی کرتے ہیں، حالانکہ حق اس کے برعکس ہے۔ حدیث کا مقصود یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول بندے کے نزدیک سارے لوگوں سے زیادہ محبوب ہوں اور محبت قلبی ہو۔ رہا ان کا یہ کہنا کہ محبت صرف ایثار کا نام ہے جس کے رجحان کا عقل متقاضی ہے، چاہے خواہشات کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جیسے بیمار فطری طور پر دوا سے نفرت کرتا ہے، یہ چیز بعض امور میں محبت کی نشانی اور اس کا لازمہ بن سکتی ہے، نہ کہ یہی محبت ہے۔ تیسیر العزیز الحمید سلیمان ابن عبداللہ، صفحہ نمبر 476 477۔ پھر عقل کا کمال خیر یا کسی دوسرے عمدہ معنی کے صرف ادراک ہی میں کافی نہ ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی طرف دلی میلان اور نفسیاتی تعلقات ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دیتے ہوں، چاہے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی حالت کو کڑوی دوا لینے والے مریض کی حالت سے تشبیہ دینا جو دوا سے نفرت کرتا ہے لیکن اس کی عقل اس کو کھانے کے لیے مائل کرتی ہے، مناسب نہیں ہے، کیونکہ جس کی اللہ اور رسول سے محبت مریض کی کڑوی دوا کے مانند ہو تو یہاں مناسب یہ ہوگا کہ کہا جائے اس نے ایمان کی کڑواہٹ کو پا لیا، نہ کہ شیرینی کو۔ ایمان کی حلاوت کو وہ پائے گا جس کی خواہشات اور دل اس محبت میں عقل کے معاون اور مددگار ہوں اور اس کے شانہ بشانہ چلیں۔ اگر کچھ لوگوں نے حب اللہ اور حب رسول کی تفسیر حب عقلی سے کی ہے تو کچھ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ محبت رسول کا مطلب آپ کی اطاعت ہے، لیکن یہ فکر صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کی محبت آپ کی اطاعت کی اساس ہے، اور اطاعت محبت کے لیے شرط اور اس کا ثمرہ ہے۔ اسی طرح یہ محبت آپ کی تعلیمات کی عظمت، اخلاق کی بلندی اور آپ کی شخصیت سے فرشتگی سے زائد امر ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، یہ رسول کی عظمت اور ان سے اپنی حیرت انگیز فریفتگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فریفتگی حب شرعی ہے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ ساتھ ایمان پایا جائے۔ آپ کے چچا ابو طالب آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی نگرانی کرتے تھے، جتنا ہو سکتا تھا آپ سے قریش کی ایذاؤں کو دفع کرتے تھے۔ اس کے باوجود اسلام پر ایمان اور اس کی محبت کا پھل ان کے دل میں نہ لگ سکا۔ وجہ یہ تھی کہ رسول سے ان کی محبت محض قرابت، عصبیت اور جاہلی حمیت کی بنا پر تھی۔ اس طرح ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ رسول کی حقیقی محبت شرعی، ارادی اور اختیاری محبت ہے۔ اس کو غور سے سنیں، رسول کی حقیقی محبت شرعی، ارادی اور اختیاری ہے، اور دلی اعمال کی وجہ سے یہ عمل قلبی ہے، اور مسلمان کو رسول سے جوڑنے کا سب سے مضبوط واسطہ ہے۔ یہ اس کے دل، فکر اور ارادوں کو اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے جسے اللہ، یہ اس کے دل، فکر اور ارادوں کو اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے آمادہ کرتی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.